ذرا اپنی حقیقت کو تو سمجھ. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. رب العالمین فرماتے ہیں پانی کے ایک قطرے پر میں نے تیری تصویر بنائی ہے. آج تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، 30 مار خان بنا ہوا ہے، نمک حرام، تجھے پتہ نہیں ہے تجھے پیدا کرنے والا کون ہے. آج اس کے رب کے سامنے تو ایسی باتیں کر رہا ہے، اس انداز میں دعا مانگ رہا ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ خدا تیرا ملازم ہو. فرمایا میں وہ ہوں اوست سلطان ہرچ خواہد آکند، اوست سلطان ہرچ خواہد آکند، عالم را درد میں ویران کند. فرما اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا داتا ہے، ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے. جب بھی مانگو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں سے مانگو گے ایک دن دیں گے، دوسرے دن دھکے دے کے دروازے سے باہر نکال دیں گے. میں وہ لجپال ہوں جو مجھ سے جتنا مانگے گا میں اتنا خوش ہوں گا. یہ خدا کے بغیر کوئی نہیں ہے، یہ خدا کے بغیر کوئی نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس رب کے سامنے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے؟ آج بہت سارے بدنصیب ایسے ہیں، ہم اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں، ہر مسجد میں جا کے دیکھو امام نے سلام پھیرا نہیں بھاگتے جیسے پولیس پیچھے لگی. یہ ظالموں، نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا. جو ساری تم نے عبادت کی ہے نا، اب اسی طرح ہے کہ ایک آدمی سارا دن مزدوری کرے اور مزدوری لینے کا ٹائم آئے تو منہ اٹھا کے چلا جائے. اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ یہ اپنی مزدوری تو لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے. جس طرح تم نے نماز پڑھی ہے دعا بھی اللہ سے مانگو. بھاگتے اور جو مانگے گا بس ایسے آئیں گے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ میری طرف دیکھو. چل یہ ہماری دعا ہوگی. اس انداز میں آپ اپنے باپ سے بھی مانگے وہ آپ کو نہیں دے گا، ماں سے بھی مانگو. فرمایا دعا کرنے کا اور دعا قبول کروانے کا طریقہ بچے اور ماں کے درمیان دیکھو. بچہ اپنی ماں سے کیسے منواتا ہے؟ وہ اس کے سامنے بس کی روتا ہے، ماں دھکا دیتی ہے، پھر وہ ماں کی جھولی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اسے برا بھلا کیا کہ پھر وہ آ جاتا ہے. اخیر وہی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اللہ نے تقسیم فرمایا اور اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے جانور اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے اور بچی سے پیار کرتی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے. یہ ایک درجہ رحمت کا حصہ ہے. 99 حصے جس رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں اس کی بارگاہ میں رو کے دیکھو تو صحیح وہ کتنی جلدی تمہیں اپنی سینے سے لگاتا ہے اور تمہارے گناہوں کو اور تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے.